بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے چند سو برس بعد ان کی اولاد پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا کرنے پر لگا دیا اور ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اس نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ ان کی قوم کو عاد کہا جاتا تھا۔ یہ دیہاتی لوگ تھے اور پہاڑ اور ٹیلوں کی گھاٹیوں میں رہا کرتے تھے، اور یہ علاقہ یمن میں تھا اور اس قبیلے کی وادی مغیث نام سے تھی، اور اکثر یہ لوگ ایسے خیموں میں رہا کرتے تھے جو مضبوط اور بھاری ستونوں پر قائم تھے، اور قرآن مقدس بھی اس کی تائید کرتا ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن کی قد و قامت ستون جیسے دراز تھے، اور جن کے برابر زور و قوت میں دنیا بھر کے شہروں میں کوئی شخص بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اس قوم کے دو لقب ہے، عاد اور ارم، کیونکہ عاد بیٹا ہے عاص کا اور عاص ارم کا، اور ارم بیٹا ہے سام بن نوح کا۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے، عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ کبھی ان کو باپ کے نام پر عاد کہتے ہیں اور کبھی دادا کے نام پر ارم کہتے ہیں، اور عاص کے علاوہ ارم کا ایک بیٹا عابر بھی ہے، اور عابر کا بیٹا سمود ہے، جس کے نام سے ایک قوم مشہور ہے، جس کا واقعہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم سے اس وعظ اور نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے بارش برسائے گا، جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جبکہ تمہارے پاس کوئی ظاہری دلیل بھی نہیں ہے۔ ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم میرا کہا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خدا ون تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ تو روز ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور لوگ تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔